آج جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہوا کہ وہ قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے کہ ان کی کافی عمر ہو گئی، اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار اللہ کی آزمائشیں آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کر کے تمام آزمائشوں سے کامیاب ہوتے چلے گئے۔ ایک آزمائش اس میں یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے مگر اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی خواہش کرنا، اللہ سے مانگنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ وہ عظیم الشان اولاد کی نعمت ہے کہ انبیاء بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ تو ہمیں اولاد عطا کر۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے آخری عمر کو پہنچے، اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، تو اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بردبار بچے کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی۔ اب دعا میں یہ تھا کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک پرہیزگار بچہ عطا کر۔ جواب میں اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم آپ کو بردبار تحمل مزاج بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تحمل اور بردبار بچے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ آزمائشیں اس بچے پہ آنے والی تھی کہ جو آزمائشیں کوئی بردبار اور تحمل مزاج ہی برداشت کر سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بچہ عطا کیا، فلما بلغ معه سعیا، وہ بچہ اپنی اس عمر کو پہنچا کہ وہ اپنے باپ، اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ علماء اکرام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر کے تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، باپ کا بازو بننے کے قابل ہوئے۔ یہ ایک ایسی عمر ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنے محبوب ابراہیم کو بچہ مانگ مانگ کر، اللہ سے دعائیں کر کر کے جو بچہ عطا کیا گیا، کتنی خواہشوں، دعاؤں، امیدوں کے بعد جب بچہ دیا، اب اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا سنبھالا، وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچا، اس عمر کو پہنچا کہ جب وہ والد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتا، ان کا دست بازو بنتا۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک خواب میں یہ دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھ رہے ہیں اور انہیں ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پاس بلایا اور فرمایا، بیٹا، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اب باپ پیغمبر ہے اور اپنے بچے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کر رہا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، آپ اپنی رائے دیجئے، آپ کیا کہتے ہیں۔ نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو والدین اپنے بچوں سے مشورہ کیا کریں، اور بچوں سے مشورہ کرنے میں، ان کی صلاح لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ مشورہ لینے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے حضرت اسماعیل کو ان کے مشورے کے بعد اگر وہ نہ مانے تو چھوڑ دیں گے، ایسی بات نہیں تھی۔ چونکہ حکم تھا تو اس حکم کی تعمیل کرنی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو آزمانا چاہتے تھے، ان کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ رضامندی کے ساتھ وہ تیار ہیں یا اس معاملے میں ان کی رائے کیا ہے، بس رائے معلوم کرنی تھی۔ اللہ کا حکم تو ہر صورت میں بجا لانا تھا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی، آپ کو جو بھی حکم ہے اللہ کا، آپ اس کو پورا کیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں پہ کہ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا اور ٹھیک ہے آپ ذبح کریں، نہیں، انہوں نے فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کہ یہ نہیں کہا کہ میں تو بڑا صبر والا ہوں، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں بھی عاجزی کا اظہار کیا، کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آزمائشوں پر، اللہ کے امتحانات پہ صبر کیا ہے، تو انشاءاللہ من الصابرین، میں بھی انہی میں سے ایک فرد بنوں گا۔ لہٰذا آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو چنانچہ قرآن کریم آگے یہ بتاتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا اور کروٹ کے بل ان کو لٹا کے چھری چلانا شروع کی، اور جیسا ہی ان پہ چھری چلائی، اللہ رب العالمین کی منشا جو تھی، امتحان لینا جو مقصود تھا، وہ پورا ہو چکا۔ فرمایا کہ چھری چل نہیں رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ لیجئے
اور میرے ہاتھوں کو بھی مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ اللہ رب العالمین کا حکم وہ آسانی سے پورا ہو سکے اور ادا ہو سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے، اور جب ذبح کا عمل پورا ہوا تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی پاس موجود ہیں، اور چھری کے نیچے ایک مینڈا ذبح ہو چکا ہے۔ اور اس مینڈے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ مینڈا تھا جو حابیل نے، حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے سب سے پہلے جو قربانی کی تھی۔ میں نے جو پہلے حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل سے شروع ہوئی تھی، اور اللہ نے ایک مینڈا جو ذبح حضرت حابیل نے کیا تھا اور وہ مینڈا اللہ نے قبول کر لیا تھا، تو بعض حضرات نے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مینڈا اللہ نے جنت سے بھیج دیا تھا، اور وہ مینڈا حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے ذبح ہو چکا تھا۔ اب اس سنت کو لے کر آج تک مسلمان قربانی کا عمل کرتے ہیں،